بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھل اور سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہترین علاج ہیں۔ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح و شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ رات کو بھوک رکھ کر کھانا بیماریوں سے بچنے کے ڈھال ہے۔ رات گئے شادی بیاہ وغیرہ کے کھانے بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے بے دریغ کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب پورا ہو چکا ہے۔ 4 چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سونے کے وقت سرما استعمال کرنا، سر سبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ ناظرین، سائنسی طور پر جب آپ کا جسم اچانک کانپنے لگے تو جان لیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت غمگین ہے۔ کامیاب لوگ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ کامیاب بننا ہے تو انسانوں کو سمجھو۔ کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے اصل ارادے ظاہر نہیں کرتے، وہ مقصد حاصل کرنے تک محنت اور ارادوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ تعلقات میں بھی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، احساسات سے نہیں۔ ناظرین، جو انسان دوسروں کی فطرت کو سمجھتا ہے وہ ان پر حکومت کر سکتا ہے۔ سچ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اکثر مطمئن ہونے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ رحم بعض اوقات کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر طاقت کے کھیل میں۔ ناظرین گرامی، کامیاب لوگ اپنے آپ کو راز میں رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ کامیاب لوگ جذبات پر نہیں بلکہ اصولوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تابع رہیں تو ان کی ضرورت بن جائیں۔ جب عقل پختہ ہونے لگے تو انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ انا چھوڑ دینا تعلق توڑنے سے بہتر ہے، کیونکہ انا انسان کو تنہا رکھتی ہے جبکہ تعلقات انسان کو زندگی بخشتے ہیں۔ ناظرین، انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پئیں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ نمک مت کھائیں، دل کمزور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے حفاظت میں رہو گے۔ باہر نکلا ہوا پیٹ اندر کرنے کے لیے کدو کے بیج 1 چمچ صرف 7 دن کھائیں۔ ناظرین، کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے اور زیادہ چائے پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ بال جڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کی وجہ سے اس کے کندھے کانپنے لگے، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عام سی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ سنن بن ماجہ۔ ناظرین، اگر جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہو تو نیم گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کیا کریں، اس سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ صبح نہار منہ کیلا کھا لینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سونے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا اندیشہ ہے۔ ناظرین گرامی، رات کو چہرہ دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے اور آپ کے چہرے پر جھریاں بھی نہیں آتی۔ سونے سے قبل 2 دانے بادام کھا لینے سے ساری عمر آپ بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح 30 منٹ واک کرنے کی عادت بنا لیں۔ نہار منہ لہسن کھائیں اور پانی کثرت سے پیا کریں۔
نہارمو ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ ناظرین، زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے سکن اندر تک ملائم ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 90 سال کی عمر میں بھی آپ 30 سال جیسے نظر آؤ گے۔ اگر لیمو والے پانی سے پاؤں دھو لیے جائیں تو آپ کے پاؤں گورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، بادام کھانے سے دماغ کی مثبت صلاحیت بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی لوگ سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجوریں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیاز کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری سبزیاں اور پھل متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ ایک جیسے نقصان دہ ہوتی ہے؟ چینی کا زیادہ استعمال جلد کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ نہارمو ابلے ہوئے چنے کھانے سے بھولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں لگے گی۔ اجوا کھجور روز کھا لینے سے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، جب بھی کسی کی کوئی بات آپ کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے بادام کھاتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سونف میں 2 چیزیں ملائیں: سونف 1 چمچ، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، پانی 1 گلاس نیم گرم۔ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگویا ہوا سونف، ادرک کا ٹکڑا اور گڑ ملا کر کھائیں۔ نہار پیٹ 1 مہینہ پی لیں۔ پیٹ اور کمر کی چربی پگھلے گی، وزن کم ہوگا۔ ناظرین، موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد آپ کو ملنے والا نہیں۔ ناظرین گرامی، غصے کا نفسیاتی علاج۔ گھر کے زیادہ تر جھگڑے غصے کی وجہ سے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ آپ غصے کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ غصے پر قابو پانا سیکھا جا سکتا ہے، بس تھوڑی سی مشق اور سمجھ بوجھ چاہیے۔ غصہ کب خطرناک بنتا ہے؟ جب آپ کی آواز بلند ہو جائے، جب بات گالم گلوچ یا مار پیٹ تک پہنچ جائے، جب غصے میں پچھلی باتیں بھی یاد آ جائیں، جب غصہ طویل عرصے تک دل میں رہے، یعنی رنجش بن جائے۔ عارضی طور پر غصے میں انسان ایسی بات کر جاتا ہے جس پر بعد میں انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ناظرین، غصے پر قابو پانے کی چند مفید عادتیں۔ غصے کو پہچاننے کے لیے اپنے جسم کی علامتوں کو نوٹ کریں۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس پھولنا، ہاتھ کانپنا۔ جو ہی یہ علامات محسوس ہوں تو فوری خاموشی اختیار کریں، بات کو روکیں، خود کو بھی روکیں۔ غصے کے وقت کیا کریں؟ غصہ آئے تو 10 سیکنڈ گنتی کریں یا پانی پی لیں۔ ایک دم جواب دینے سے اجتناب کریں۔ بعض اوقات چند سیکنڈ کی خاموشی جھگڑے کو ٹال دیتی ہے۔ غصے کی حالت میں گہری سانس لیں، 5 سیکنڈ میں سانس اندر، 5 سیکنڈ میں باہر۔ ناظرین، اگر ممکن ہو تو کمرے سے باہر نکل جائیں، کھلی ہوا میں جائیں اور گفتگو کو فوراً روکیں۔ جب محسوس ہو کہ آپ غصے میں کنٹرول نہیں کر پا رہے تو فوراً کہہ دیں، فی الحال میں اس پر بات نہیں کر سکتا، بعد میں بات کریں گے۔ یہ جملہ خود کو اور سامنے والے کو بگاڑ سے بچا لیتا ہے۔ مثبت طریقے سے غصہ نکالیں، واک کریں، ورزش کریں یا کوئی مفید کام کریں۔ ناظرین، غصے کو اندر دبانے کی بجائے اسے صحت مند طریقے سے باہر نکالیں۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دی تو دیر نہ کریں، فوراً معافی مانگیں۔ معافی غصے کے اثر کو کمزور کر دیتی ہے۔
الغرض غصہ انسان کا قدرتی جذبہ ہے، مگر اس پر قابو انسان کو بڑا بناتا ہے۔ عادت بنا لیں کہ غصہ آئے تو فوری بولنے کی بجائے خاموش رہیں، غصے کو سنبھالنا سیکھیں، جھگڑے خود بخود کم ہو جائیں گے۔ گہری نصیحت۔ ناظرین، زندگی نے ایک بات بہت سختی سے سکھائی ہے، ہر چہرہ مسکراہٹ کے پیچھے مخلص نہیں ہوتا، اور ہر خاموشی بے بسی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر تب تک ساتھ ہوتے ہیں جب تک انہیں فائدہ ملتا رہے۔ جس دن تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ رہا، اکثر وہی چہرے تم سے منہ موڑ لیتے ہیں جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ کبھی کسی پر اندھا بھروسہ نہ کرو اور اپنے دکھ سب کو نہ سناؤ، کیونکہ کچھ لوگ تمہاری کہانی سنتے نہیں، وہ تمہاری کمزوری تلاش کرتے ہیں۔ زندگی کا اصل سکون یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، باقی سب فانی ہے۔ ناظرین، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پیر اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ سنن ابو داؤد۔ ناظرین گرامی، نفسیاتی تحقیق کے مطابق خوابوں میں اپنے کسی محبوب فرد کو دیکھنا محبت کی مخلص ترین اقسام میں سے ایک ہے، یعنی آپ اس خواب میں آنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تنہائی بہت سے جسمانی اور ذہنی عوارض کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ یہ آرتھرائٹس، الزائمر، کینسر اور دوسری بے شمار خطرناک بیماریوں کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ بڑی عمر کے افراد میں بیماریوں کی بڑی وجہ ڈپریشن اور تنہائی جیسے امراض ہوتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے انہیں میل جول بڑھانا چاہیے، اپنی عمر کے افراد کے گروپس اور تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، فلاحی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے۔ یہ تنہائی اور ڈپریشن کے خلاف ایک مؤثر اقدام ہے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت ڈپریشن کو ایک ابھرتا ہوا سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ اکثر لوگ شادی کو صرف ایک رسم یا معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو شادی انسان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی ضرورت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ہر انسان کو محبت، عزت، اپنائیت اور تحفظ عزیز ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں شادی شدہ زندگی کی بنیادی اینٹ ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں کا سب سے بڑا سہارا ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوتا ہے۔ اکثر شادی شدہ لوگ شروع میں تو بہت خوش رہتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رابطے میں کمی، توقعات کا پورا نہ ہونا، انا یا ضد، چھوٹی باتوں پر بدگمانی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ شادی شدہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ چند باتیں ضرور یاد رکھیں۔ ناظرین، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو فوراً کوئی حل نکالا جائے، ورنہ اختلاف میں شدت آئے گا۔ وہ شادی کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی خامیاں چھپاتے ہیں، اچھائیاں سامنے لاتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایسا نہ ہو تو شادی زندگی کو عذاب بھی بنا سکتی ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور آپ کے اپنے لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور امید ختم ہونے لگے، تو بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا اور دل سے کہنا، شاید اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہی وقت آنے والا ہے جب تم کہو گے اللہ نے بہتر چنا،
جو میں کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی کو اس کی جان، اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ۔ جو آزمائش تم پر آئی ہے وہ تمہاری ہمت طاقت کے مطابق ہے، وہ اللہ کی طرف سے تمہیں مضبوط بنانے، بلند کرنے اور اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ بس صبر کرو، استقامت رکھو، نماز نہ چھوڑو، دعا سے جڑے رہو اور خود سے کہو یہ امتحان ہے، سزا نہیں، اللہ کی محبت ہے۔ ناظرین گرامی، آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں۔ پانی ٹھنڈا کر کے پی لیجئے۔ چینی اور دار چینی بھی ڈال لیں۔ اس کہوے کو دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ ناظرین، جسم میں کسی جگہ کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا گڑ لے کر اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر باندھ دیں۔ انشاءاللہ کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اس انسان پر بہت ہنسی آتی ہے جو دنیا سے امید لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کو ڈھونڈتی پھر رہی۔ وہ جو بلا کا غافل ہے مگر خدا کی پکڑ اور موت اس سے ذرا بھی غافل نہیں، اور وہ منہ بھر بھر کے کہکے لگاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خدا کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ سب کچھ کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، وہ بھی ایک دم بدل کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستیاں روکھی پڑ جاتی ہیں۔ جن کے ساتھ ہم دن رات بات کیا کرتے تھے، باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور پھر ایک دن سب ختم ہو جانا، ان کی باتیں ہمارے ساتھ، جی ہاں، کچھ نہیں اچھا اور تک رہ جاتی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ اپنی جگہ ویسا نہیں رہتا جیسا کہ وہ پہلے دن ہوتا، آہستہ آہستہ سب بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نکلنے نہ دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کی وہ چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری۔ کامیاب لوگوں سے ملنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس فری ٹائم نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنے فارغ وقت کو صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ اپنے دن کے 24 گھنٹے سیٹ کر لیں، کیا کرنا ہے، کیوں، کب اور کیسے اور کتنی دیر میں کرنا ہے، سب پلان بنا کر لکھ لیجئے۔ جوش و جذبے کے ساتھ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔